بہت مدت ہوئی۔ ایران کے مشہور شہر تبریز میں ایک غریب اندھا فقیر رہتا تھا۔ وہ منہ اندھیرے اٹھتا، بائیں ہاتھ میں لکڑی کا ایک پیالہ لیتا اور دائیں ہاتھ میں ایک لاٹھی سنبھال کر بھیک مانگنے نکل کھڑا ہوتا۔ وہ سارا دن گلی گلی کوچے کوچے بھیک مانگتا اور شام کو شہر سے باہر اپنی ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں رات بسر کرنے کے لیے آ جاتا۔ اندھے فقیر کی آواز میں بڑا درد تھا۔ بھیک مانگتے وقت وہ اونچی آواز میں طرح طرح کے جملے، نصیحتیں آمیز جملے اونچی آواز میں کہتا جاتا۔ یہ جملے ان لوگوں کے دلوں پر بہت اثر کرتے جن لوگوں کے دروازے پر وہ اندھا فقیر بھیک مانگنے جایا کرتا تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا، اے لوگو، غرور نہ کیا کرو۔ جس نے غرور کیا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ اے لوگو، انصاف اور دیانتداری سے کام لو۔ یاد رکھو، جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے خدا اس سے بھی ایک دن سب کچھ چھین لیتا ہے۔ اے لوگو، مجھے دیکھو، کبھی میں بھی آنکھوں والا تھا۔ اس شہر میں میری بھی بڑی عزت تھی۔ آج اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہوں، اس لیے کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو۔ اس قسم کی آوازیں لگاتا ایک دن وہ شہر کے گلی کوچوں میں گھوم رہا تھا کہ ایک امیر آدمی نے اسے کہا کہ بابا، میں تمہیں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں اور تمہاری آوازیں بھی روز سنتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ تم نے بہت سی مصیبتیں جھیلی ہیں، زندگی میں بڑی کٹھنائیاں دیکھی ہیں۔ آؤ آج میرے پاس بیٹھو اور اپنی رام کہانی سناؤ۔ فکر مت کرو، تم جتنی بھیک سارا دن میں کماتے ہو وہ آج تمہیں میں دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ اپنی دکھ بھری کہانی اور اپنی داستان سچ سچ مجھے سناؤ۔ اندھے فقیر نے اپنی لاٹھی اور وہ لکڑی کا پیالہ نیچے زمین پر رکھ دیا اور اس نیک دل امیر آدمی کو دعائیں دیتے ہوئے بولے، میاں خدا تمہیں خوش رکھے، تم میری داستان سن کے کیا کرو گے؟ بس جو کچھ بھی میں کہتا ہوں اس پر عمل کیا کرو۔ میری داستان سننے کے بعد تم بھی مجھے دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دو گے۔ امیر آدمی نے اسے یقین دلایا کہ وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو اس سے اس کی درد بھری کہانی سننے کا خواہش مند ہے۔ اندھے فقیر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور یوں اپنی کہانی سنانا شروع کی کہ جناب، میں شہر تبریز کا ہی رہنے والا ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا تھا۔ انہوں نے میری بڑی محبت اور شفقت سے پرورش کی۔ جب میں چھوٹا تھا میری ماں اس وقت ہی مر گئی تھی اور میرے باپ کے علاوہ دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا۔ میرا باپ بڑا غریب آدمی تھا۔ وہ سارا دن شہر کے گلی بازاروں میں گھوم پھر کر مختلف چیزیں بیچتا اور وہ بڑا محنتی اور ایمانت دار آدمی تھا، اس لیے خدا نے اس کے کاروبار میں برکت دی اور اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کے پاس اچھی خاصی دولت جمع ہو گئی۔ اور پھر اس نے شہر کے بازار میں ایک دکان خرید لی اور کچھ عرصے بعد جواہرات کے خرید و فروخت کا کاروبار شروع کیا۔ شہر میں میرے باپ کی بڑی عزت تھی۔ دوسرے تاجر لوگ میرے باپ کی ایک زبان پر لاکھوں روپے اسے دے دیا کرتے تھے۔ پورے شہر میں میرے باپ کی ایمانداری کی دھوم تھی۔ ہر شخص میرے باپ کی عزت کرتا تھا اور پھر رفتہ رفتہ میرا باپ ملک کا سب سے بڑا جوہری بن گیا۔ مجھے اس نے تجارت کے کاروبار میں اپنے ساتھ رکھا اور کاروبار کی ساری اونچ نیچ مجھے سمجھائی۔ وہ اکثر مجھے کہتا تھا کہ بیٹا، میرے بعد میرا سارا مال و دولت سب کچھ تیرا ہے اور میرے بعد تم ہی اسے سنبھالو گے، لیکن یاد رکھو، دیانت، محنت، ساکھ کاروبار کی جان ہے۔ جب تک ان پر عمل کرتے رہو گے تم کامیاب رہو گے، اور خدا نہ خواستہ تم نے لوگوں کو دھوکہ دیا اور جھوٹ بول کر کاروبار کیا اور لوگوں کو وقت پر ان کی رقم نہ دی تو یاد رکھو، نہ صرف تمہارے ہاتھ سے یہ ساری دولت جاتی رہے گی بلکہ تم خدا اور اس کی مخلوق کے آگے بھی ذلیل و رسوا ہوگے۔ لہٰذا اس بات کو پلے باندھ لو کہ چاہے جیسے بھی حالات ہو جائیں، کبھی ایمانداری اور دیانتداری کو ہاتھ سے نہیں جانے دو گے۔ میں اپنے باپ کی عمدہ باتیں اور یہ قیمتی نصیحتیں ہر روز سنتا اور ان پر عمل کرنے کا وعدہ کرتا۔ کچھ عرصہ بعد میرا باپ دوسرے تاجروں کے ساتھ بحرین کے سفر پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے باپ کو اس کاروبار میں بڑا اضافہ ہوا، لیکن خدا کی قدرت کہ کچھ ہی دنوں میں وہ بیمار ہو کر مر گیا۔ باپ کے مرتے ہی میری دنیا اندھیری ہو گئی اور ایسا لگا کہ باپ کے بغیر میں اس دنیا میں اپنے ہوش و حواس گوا بیٹھوں گا۔ کسی بات اور کسی کام میں جی نہ لگتا۔ ہر وقت باپ کی صورت آنکھوں کے سامنے رہتی۔ ایک کونے میں منہ چھپائے آنسو بہاتا رہتا۔ آہستہ آہستہ یہ عادت دور ہوئی۔ میں نے اپنی دکان کی طرف دھیان بڑھایا۔ دوسرے تاجروں نے بھی میرا حوصلہ اور مجھے مشورے کا وعدہ کیا۔ خیر، میں بھی محنت اور لگن کے ساتھ دکان پر دھیان دینے لگا، اور پھر وہی لگے بندے گاہک جو میرے باپ کی دکان پر آیا کرتے تھے وہ اب بھی آنے لگے۔ کچھ عرصہ تو میں اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق ایمانداری کے ساتھ کام چلاتا رہا، مگر پھر ایسا ہوا کہ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی دھن میرے سر پر سوار ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ دکان میں جتنی بھی تجوریاں ہیں وہ سب ہیرے جواہرات سے اوپر سے نیچے تک بھری ہوں اور میں انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہوں۔ دولت کمانے کی یہ ہوس
रोज़ बरोज़ बढ़ती गई, यहाँ तक कि मैं अपने बाप की सारी नसीहतें भूल गया और कारोबार में बेईमानी करने लगा। मैंने महसूस किया कि मैं ग्राहकों को धोखा और फ़रेब में देकर ज़्यादा दौलत कमा सकता हूँ। कभी कभी मेरा ज़मीर मुझे मलामत भी करता, लेकिन जो जो दौलत के ख़जाने मेरे पास जमा होते गए, मेरा लालच बढ़ता गया। मेरे दिल ने लानत मलामत करना भी छोड़ दी और मैं खूब लोगों को लूट लूट कर अपनी तिजोरियाँ ख़जाने से भरने लगा। एक रोज़ मैं अपनी दुकान खोलकर बैठा ही था कि एक शख्स मेरे पास आया। उसका लिबास फटा हुआ और बोसीदा था, चेहरे पर रंज और गम के असरात थे। उसने आते ही मुझे सलाम किया और दुआएं देने लगा। मैं समझा कि कोई भिखारी है। सुबह सुबह भीख मंगे को देखकर मेरे बदन में आग लग गई। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने धुतकार कर उसे भगाना चाहा, लेकिन उसने आंखों में आंसू भर कर कहा कि जनाब, मैं फ़कीर नहीं हूँ। कभी मेरा शुमार भी शहर के खाते पीते लोगों में हुआ करता था, लेकिन हालात यहाँ तक आ पहुँचे कि फाकों तक नौबत आ गई। आज मजबूर होकर मैं अपनी दौलत का बचा कुचा आखिरी हिस्सा लेकर बाजार में आया हूँ। ये कहकर उस आदमी ने अपनी गुदड़ी में से एक बहुत कीमती लाल निकाल कर मेरे सामने रख दिया। बचपन से लेकर जवानी तक मैंने अपनी ज़िंदगी में एक से एक कीमती हीरे जवाहरात देखे थे, लेकिन ऐसा कीमती लाल मैंने आज तक नहीं देखा था। ऐसा कीमती लाल तो बादशाहों के ख़जानों में ही हुआ करता है। मैं उस लाल को देखकर दिल ही दिल में खुश तो बहुत हुआ, लेकिन यूं ही मक्कारी से उसे देखा और माथे पर बल डालकर कहने लगा, अरे मियाँ जी, ये क्या उठा लाए हो? इसमें क्या ख़ास बात है? खैर फिर भी बोलो, क्या लोगे इसका? उस शख्स ने बड़ा हैरान होकर मेरी तरफ देखा और कहने लगा, जनाब, आप इस शहर के सबसे बड़े जौहरी हैं और यही सोचकर मैं आपके पास आया था कि आप ही इसकी सही कीमत मुझे अदा करेंगे। यकीन कीजिए, मेरे पास जितनी भी दौलत थी उनमें सबसे ज़्यादा कीमती यही मेरे पास है, और आप कहते हैं कि इसमें कोई ख़ास बात नहीं। उस शख्स की बात सुनकर मैंने उस लाल को हाथ में उठाया और फिर उसे गौर से देखा। बेशक वो बहुत कीमती लाल था, उसकी कीमत 1-1.5 लाख अशरफियों से कम नहीं होगी, लेकिन मैंने मक्कारी से सर हिलाते हुए कहा, अरे जनाब, इसमें कोई ख़ास बात नहीं, इसमें तो कई ऐब हैं, शायद आपने इसके ऐबों पर गौर नहीं किया। पहला ऐब तो ये है कि इसका रंग यकसा नहीं, कहीं से हल्का है और कहीं से गहरा, और फिर वज़न भी कुछ ख़ास नहीं। और सबसे बड़ा ऐब तो ये है कि इसके जिगर में दाग है। अगर ये ऐब इसमें ना होते तो फिर ये लाल लाखों की मालकियत का होता। अब इसकी कीमत चंद दिनार से ज़्यादा नहीं। ये कहकर मैंने लाल उसके सामने धर दिया और ये कहकर मैं ऐसे अपने कामों में मसरूफ़ हो गया जैसे मुझे उस लाल की कोई परवाह नहीं। लेकिन दिल ही दिल में मेरे बड़े हलचल थी कि कहीं ये आदमी ये लाल उठाकर किसी और जौहरी की दुकान पर ना चला जाए। लेकिन यूं भी मालूम होता था कि वो आदमी बहुत मजबूर होकर आया था। खैर, उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, अच्छा जनाब, जो आप कहते हैं वैसा ही होगा। खैर, अब ये लाल आप मुझसे ख़रीद ही लीजिए, आपका एहसान होगा मुझ पर। जब उसकी ये बात सुनी तो मैं समझ गया कि अब शिकार फंस चुका है। ये सुनकर मैंने कहा, अरे भाई, इसमें एहसान की क्या बात है? जो खिदमत मुझसे हो सकती है मैं वो करूँगा। बताइए अब क्या कीमत दूँ इसकी? अरे जनाब, मैं क्या कहूँ, जो आपको मुनासिब लगे आप वो दे दें। उस आदमी ने कहा, पहले मैंने सोचा कि 1000 दिनार दे दूँ, लेकिन फिर मेरे दिल में लालच आया कि 1000 दिनार तो बहुत ज़्यादा हैं। फिर ख्याल आया कि 20 दिरहम देकर ये लाल हथिया लूँ। हालांकि मैं जानता था कि 20 दिरहम में तो एक मामूली सा मोती भी नहीं आता। गर्ज मैंने 20 दिरहम के सिक्के निकाले और उस आदमी के हाथ में थमा दिए। उसने बड़ी हैरत और ताज्जुब से उन सिक्कों को देखा और फिर मेरी जानब देखने लगा। जनाबे आली, इस लाल की कीमत क्या सिर्फ 20 दिरहम है? उस आदमी ने कहा, तो और क्या तुम्हें सारी दुकान उठाकर दे दूँ? मैंने नाराज़ होकर कहा, अगर ये कीमत मंजूर नहीं तो जाओ मेरा भाई, रास्ता नापो। आ जाते हैं सुबह सुबह तंग करने के लिए। वो कोई बहुत ही शरीफ और गैरतमंद आदमी था। उसने निहायत नरमी से मुझे सलाम किया और वो 20 दिरहम हाथ में लेकर चला गया। उसके जाते ही फ़ौरन मैंने लाल उठाया, उसे चूमा और झट से अपनी तिजोरी में बंद कर दिया। वाह मेरे मौला, सुबह सुबह क्या ही रोज़ी का धंधा हाथ लगा दिया। अब मैं जब चाहूँ 1.5 लाख अशरफियों का ये लाल फ़रोख्त कर सकता हूँ। उसके कुछ दिनों बाद ही मैं अपनी दुकान पर आया। उस वक़्त तक सारा बाज़ार बंद था। उससे पहले भी मैं ही ऐसा दुकानदार था जो सबसे पहले दुकान खोलने का आदी था, ताकि ग्राहक सबसे पहले मेरी ही दुकान पर आएँ। थोड़ी देर बाद मैंने घोड़े के पैरों के चलने की आवाज़ सुनी। ये सोचकर कि कोई ग्राहक आया है, मैंने दुकान से बाहर झांका। क्या देखा कि कोई शख्स घोड़े पर बैठा चला आ रहा है। मेरी दुकान के सामने वो आया और घोड़े के ऊपर से ज़मीन पर गिरकर अचानक ही मर गया। उस आदमी के गिरते ही आने जाने वाले कई लोग वहाँ पर जमा हो गए और आते ही मुझे घेर लिया, क्योंकि बदकिस्मती से मैं अपनी दुकान से निकलकर उसके करीब पहुँच गया था और मेरा इरादा ये था
کہ جو کچھ بھی اس آدمی کے پاس ہوگا وہ نکال کر اس پر قبضہ کر لوں گا، لیکن آتے ہی آدمیوں نے مجھ پر گھیرا ڈال لیا۔ کوئی جوتے مارنے لگا، کسی نے تھپڑوں سے بارش کی اور کوئی لکڑی سے مارنے لگا۔ وہ سب یک زبان ہو کر یہی کہہ رہے تھے کہ اس گھڑ سوار کو تم نے ہی مارا ہے۔ میں نے لاکھ ان کی منتیں کی کہ میں نے اسے مارنا تو دور اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ آنن فانن ان لوگوں نے میری مشقیں باندھ دی۔ میں نے اپنے دوسرے پڑوسی دکانداروں اور تاجروں کو پکارا، لیکن کوئی پاس نہ آیا۔ سب دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ بھی میرے دھوکے اور بے ایمانیوں سے واقف ہو چکے تھے، اور وہ بھی اب مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اتنی ہی دیر میں شہر کا کوتوال بھی وہاں پر آ گیا۔ وہ بھی مجھ سے جلتا تھا، کیونکہ ایک بار میں نے اس کی بیوی سے ایک سونے کے ہار کی 4 گنا قیمت زیادہ لی تھی۔ کوتوال نے بھی آتے ہی پہلے تو مجھ پر خوب جوتے برسائے اور پھر مجھے پکڑ کر شہر کے حاکم کے پاس لے گیا۔ شہر کا حاکم بڑا ہی بدماش اور بے ایمان آدمی تھا۔ ایک بار وہ میری دکان پر آیا تھا اور کچھ ہیرے جواہرات مجھ سے زبردستی لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا اور بے عزت کر کے اسے وہاں سے نکال دیا تھا۔ اب جو اس نے مجھے اس حال میں دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا، اور یہ سن کر کہ میں نے ایک گھڑ سوار کا قتل کیا ہے، فوراً مجھے موت کی سزا سنا دی۔ میں نے اس کی بڑی منت سماجت کی اور بڑی قسمیں کھائیں کہ میں تو اس گھڑ سوار کو جانتا تک نہیں، اور نہ ہی میری اس سے کوئی دشمنی تھی، بھلا میں اسے قتل کیوں کرتا۔ لیکن حاکم نے میری کسی بات پر کان نہ دھرا اور اس نے مجھے جلاد کے حوالے کر دیا۔ قتل کے مجرم کو سورج کے نکلنے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتارا کرتے تھے، چنانچہ جلاد نے مجھے ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ میں اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا تھا کہ یکا یک کوٹھڑی کا دروازہ کھلا اور شہر کا حاکم اندر داخل ہوا۔ وہ اکیلا ہی وہاں پر آیا تھا اور دروازہ کھلوا کر جلاد کو اس نے وہاں سے بھیج دیا تھا۔ جناب، مجھے خدا کے لیے معاف کر دیجئے، میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ میں یہ کہہ کر اس کے قدموں میں گر پڑا۔ حاکم نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، تم بڑے بدماش اور بے ایمان آدمی ہو، ہم تمہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور میں تو کئی مدت سے اسی انتظار میں تھا کہ کسی طرح سے تم میرے پھندے میں پھنس جاؤ۔ اب سورج نکلنے سے پہلے پہلے تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ حضور، میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ میں نے کہا، ایک روز آپ میری دکان پر تشریف لائے تھے اور میں گستاخی کے ساتھ آپ سے پیش آیا تھا، میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ خالی معافی سے کام نہیں چلے گا بیوقوف جوہری، حاکم نے مجھے دھمکاتے ہوئے کہا۔ ہم نے سنا ہے کہ تم نے بڑی دولت جمع کر رکھی ہے، اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے کہ نہیں؟ اب میں اس کمینے کی سوچ کو سمجھا تھا۔ وہ جان بخشی کی مجھ سے قیمت مانگ رہا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ میری دولت آپ ہی کی ہے جناب، آپ جو بھی حکم کریں میں وہ پیش کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ ہنس کر بولا۔ اسی وقت ایک کپڑا منہ پر لپیٹ کر ہمارے آدمی کے ساتھ اپنی دکان پر جاؤ اور ہیرے جواہرات کا تھیلا بھر کر لے آؤ، اور صبح ہماری عدالت میں پیش ہونا۔ رحم کی ایک درخواست صبح تمہارے لیے عدالت میں دی جائے گی۔ ہم نے چند گواہوں کو تیار کیا ہے جو تمہارے لیے یہ گواہی دیں گے کہ تم نے اس گھڑ سوار کو ہلاک نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ اور یوں میں نے اس موذی حاکم کو 1 لاکھ سونے کی اشرفیاں دے کر اپنی جان بچوائی۔ اس واقعے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنے لگتا، لیکن ہوا یہ کہ لالچ اور بے ایمانی کا بھوت میرے سر پر اور بھی زیادہ سوار ہو گیا۔ شہر کے حاکم کو جو رقم میں نے دی تھی، اس نقصان کو جلد سے جلد پورا کرنے کی مجھے آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ جب تک اپنے نقصان کو پورا نہیں کر لوں گا، ایمانداری کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ ایک روز کی بات ہے کہ میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ 2 عورتیں زرق برق لباس پہنے میری دکان کے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ ایک عورت کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور دوسری عورت کے ہاتھ میں تنکوں کی بنی ہوئی ایک ٹوکری تھی۔ وہ عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی۔ ان دونوں کی آوازیں مجھ تک آرام سے پہنچ رہی تھی۔ جس عورت کے ہاتھ میں بچہ تھا اس نے کچھ اشرفیاں نکالی اور دوسری عورت کو دیتے ہوئے بولی، یہ اشرفیاں لے لو اور حاجی جلال جوہری کی دکان پر جا کر اسے دے دو، اور کہنا کہ خانم نے یہ تمہارے لیے بھیجی ہیں۔ کل جو تم اس کے پاس سے چند انگوٹھیاں اور ہار لے کر آئی تھی، یہ ان کی قیمت ہے۔ حاجی جلال سے کہنا اور جن جن زیورات کی ہمیں ضرورت ہے انہیں جلد سے جلد تیار کر دے، میں یہیں پر تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ دوسری عورت اشرفیاں لے کر وہاں سے چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ عورت بڑی مالدار معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے پاس سے بہت سی اشرفیاں نکال کر اسے دی تھی۔ ان کے گھر میں کسی کی شادی ہے اور اسی لیے حاجی جلال جوہری سے زیورات کی فرمائش کی گئی ہے۔ چنانچہ میں نے اس کے پاس جا کر بڑے ادب سے کہا، اے خاتون، آپ کب تک یہاں کھڑی رہیں گی؟ چنانچہ میری دکان میں آ کر بیٹھ جائیے۔ یہ سن کر وہ عورت کچھ شرمائی اور پھر جھجکتی ہوئی میری دکان کے بیرونی حصے میں بیٹھ گئی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ معزز خاتون، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ حاجی جلال سے آپ نے کون کون سے زیور
اور کن داموں پر خریدنے ہیں؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ حاجی جلال کچھ اچھا تاجر نہیں ہے۔ اچھا یہ بات ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، ہم نے تو اسے بہت سی چیزیں خرید لی ہیں، کپڑے، ہیرے، سونا، جواہرات وغیرہ۔ عورت نے کہا، اصل میں میری چھوٹی بہن کی شادی وزیر سے ہونے والی ہے، 10 دن شادی میں باقی ہے، اور ابھی تک بہت سے کپڑے اور بہت سا قیمتی سامان خریدنا باقی ہے۔ کل ہم نے حاجی جلال کی دکان سے زیور خریدا تھا اور بعض زیورات ہمیں پسند نہیں آئے۔ اس نے کہا تھا کہ کچھ دن میں میرے پاس عمدہ ہیرے آئیں گے اور پھر آ کر مجھ سے لے جانا۔ جب میں نے عورت کی یہ بات سنی تو میرے من میں لالچ بھر آیا۔ میں نے من ہی من میں سوچا کہ گاہک بہت امیر معلوم ہوتا ہے، اگر میں اسے اپنے ہیرے جواہرات بیچوں تو بہت سا فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ محترم خاتون، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے سامنے ایسے عمدہ ہیرے جواہرات پیش کروں جو یہاں کسی جوہری کے پاس نہیں ہوں گے، اور قیمت کی آپ فکر نہ کیجیے، جس قدر ہو سکا قیمت میں رعایت کر دوں گا۔ یہ سن کر اس عورت نے خوش ہو کر کہا، ہاں ضرور دکھائیے، اگر پسند آئے تو خرید لوں گی، لیکن میری شرط یہ ہے کہ خریدنے سے پہلے میں یہ ہیرے جواہرات اپنے گھر بھیجوں گی۔ اگر میری بہن کو وہ پسند آ گئے تو ہم ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات سن کر میرے منہ میں پانی بھر آیا اور میں اسے کہنے لگا کہ محترمہ، میں ایسے عمدہ اور لاجواب ہیرے جواہرات آپ کے سامنے پیش کروں گا جو آپ کی بہن اسے پسند کیے بغیر نہ رہ سکے گی، اور پورے بازار میں کسی جوہری کے پاس ایسا عمدہ اور نفیس مال نہ ہوگا۔ ہم ایسی چیزیں آپ جیسے خاص گاہکوں کو دکھاتے ہیں، اور ہر گاہک کو ہم ایسی چیزیں دکھاتے بھی نہیں۔ ابھی میں یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ وہ دوسری عورت بھی وہاں پر آ گئی، اور وہ ایک قیمتی ہار دکھاتے ہوئے بولی کہ حاجی جلال نے یہ ہار تیار کر دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ باقی زیورات بھی 2-3 دن میں تیار کر دوں گا، اور قیمت کی آپ فکر نہ کیجیے، جب آپ کا دل چاہے آپ بھجوا دیجیے گا۔ دوسری عورت نے وہ ہار الٹ پلٹ کر دیکھا اور کہا، یہ بھی کوئی ہار ہے، یہ میری بہن کو کبھی بھی پسند نہیں آئے گا۔ خیر یہ سوچ کر انہیں رکھ لیتی ہوں کہ حاجی صاحب کے ساتھ ہمارا پرانا لین دین ہے۔ پھر وہ عورت مجھے کہنے لگی کہ اب آپ اپنے زیور دکھائیں جو آپ دکھا رہے تھے۔ یہ لیجئے۔ میں نے جلدی سے اسے وہ زیور دکھائے اور تجوری کھول کر اس کے اندر سے وہ سارے ہیرے جواہرات نکال لیے۔ انہی میں وہ قیمتی لال بھی تھا جو میں نے ایک مصیبت زدہ سے صرف 20 درہم میں ہتھیا لیا تھا۔ وہ دونوں عورت حیرت، دلچسپی اور خوشی سے ان ہیرے جواہرات کو دیکھتی رہیں۔ ہر ہیرے کی قیمت مجھ سے پوچھتی جاتی تھی، میں بھی کہاں رکنے والا تھا، ہر ہیرے کی قیمت بڑھ چڑھ کر بتاتا گیا۔ اس لال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عورت نے کہا، یہ تو بہت ہی قیمتی پتھر معلوم ہوتا ہے، کیوں جوہری صاحب، کیا قیمت ہوگی اس کی؟ محترمہ خاتون، ایسا قیمتی پتھر پورے ملک میں کہیں نہیں ملے گا، خاص شہنشاہ ترکی کے خزانے کا ہے، بس اس کی قیمت نہ پوچھیے، بس اسے لے جائیے۔ پھر بھی کچھ تو بتائیے نا، اس نے اصرار کیا۔ صرف 2 لاکھ اشرفیاں۔ میں نے اسے کہا، میں نے سوچا تھا کہ اتنی بڑی قیمت سن کر وہ مایوس ہو جائے گی، لیکن وہ کہنے لگی، بس 2 لاکھ اشرفیاں ہمیں منظور ہے جوہری صاحب، اس قیمت پر تو یہ لال بہت سستا ہے۔ خیر اس لال کے ساتھ ساتھ اس نے اور بھی بہت سے ہیرے جواہرات اور موتی پسند کیے۔ اس کے پسند کرنے کے بعد میں نے وہ سارے ہیرے جواہرات اسی ڈبے میں بند کر دیے۔ اس کے بعد اس خاتون نے مجھ سے ایک کاغذ اور قلم مانگی، میں نے اسے کاغذ اور قلم دے دیے۔ پھر اس نے کاغذ اور قلم کے ساتھ وہ جواہرات کا ڈبہ اس عورت کو دیا اور کہنے لگی کہ تم جلدی سے یہ گھر لے جاؤ اور بہن کو دکھا لاؤ، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ ان میں سے کئی ہیرے جواہرات ناپسند کر کے واپس بھیج دے گی، لیکن یہ لال اسے ضرور پسند آ جائے گا۔ جب تک تم نہیں آ جاتی میں اسی دکان پر بیٹھی ہوں۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ جناب، اگر آپ کو بھروسہ نہ ہو تو آپ کوئی اپنا آدمی اس عورت کے ساتھ بھیج سکتے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں محترمہ خاتون، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ پر مجھے بھروسہ ہی بھروسہ ہے۔ خیر دوسری عورت زیورات کا وہ ڈبہ لے کر اپنے گھر چلی گئی اور دوسری عورت میرے پاس بیٹھی رہی، جبکہ میں بھی اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا۔ یکا یک میری دکان کے سامنے 2 راہگیروں کے درمیان تکرار شروع ہو گئی اور پھر بات ہاتھا پائی تک آ گئی۔ پھر انہوں نے تلواریں نکال لی اور دیکھتے ہی دیکھتے آدمیوں کا ایک ہجوم میری دکان کے سامنے جمع ہو گیا۔ اتنے میں کوتوال وہاں پر آ پہنچا اور اس نے لڑنے والے دونوں کو گرفتار کر لیا اور حاکم کے پاس چل پڑے۔ جاتے جاتے 2-3 دکانداروں کو بھی گواہی کے طور پر اپنے ساتھ لے چلے۔ یہ جھگڑا عین میری دکان کے سامنے ہوا تھا، اس لیے کوتوال نے مجھے بھی ان گواہوں میں شامل کر لیا۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے زبردستی میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی اور گھسیٹتے ہوئے مجھے لے جانے لگا۔ میں نے جب اس عورت کی طرف دیکھا جو میری دکان میں بیٹھی تھی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ جناب، آپ اطمینان سے جا کے گواہی دے آئیں، میں یہیں پر بیٹھی ہوں۔ جاتے جاتے میں نے ایک پڑوسی کسائی سے کہا کہ وہ جو عورت میری دکان پر بیٹھی ہے ذرا اس پر نظر رکھنا،
कसाई बेचारे को कुछ खबर ना थी कि ये क्या मामला है। उसने सोचा कि वो इसलिए ऐसा कह रहा है कि कहीं वो औरत कोई चीज़ उठाकर न ले जाए। हाकिम की अदालत में गवाही देकर जब मैं वापस आया तो दूर ही से ये देखकर मेरा दिल धक धक करने लगा कि वो औरत मेरी दुकान पर नहीं है। अलबत्ता उसका नन्हा सा बच्चा एक कपड़े में लिपटा हुआ दुकान पर इत्मीनान से सो रहा था। मैंने कसाई से पूछा कि वो औरत कहाँ गई। कसाई कहने लगा कि तुम्हारे जाने के बाद वो औरत मेरे पास आई और बोली कि मैं किसी काम से हाजी जलाल की दुकान पर जा रही हूँ और अपना बच्चा यहीं पर छोड़कर जा रही हूँ, उस पर नज़र रखना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उसे यहाँ से गए हुए कितनी देर हो गई है? मैंने कसाई से पूछा। बहुत देर हो गई, कसाई ने कहा। मैंने दुकान में जाकर कंबल में लिपटे हुए बच्चे को देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसमें बच्चे की जगह एक मिट्टी का बना हुआ खिलौना था। मैंने उसी वक्त रोना पीटना शुरू कर दिया कि मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। लेकिन इस दुहाई का कोई नतीजा ना निकला। वो औरत न जाने कहाँ गायब हो गई थी। मैंने गुस्से में कसाई को गालियाँ दी और गुस्से में कहा कि जब मैं तुम्हें कह गया था कि उस औरत पर निगाह रखना तो तुमने उसे यहाँ से जाने ही क्यों दिया? कसाई कहने लगा कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं था जो अपना काम छोड़कर उस औरत पर निगाह रखता। यह सुनकर मेरा गुस्सा इंतहा को पहुँच गया। लपक कर उसकी दुकान से गोश्त काटने वाला छुरा उठाया और उस पर हमला कर दिया। वो बुरी तरह से जख्मी हुआ और फिर मर गया। ये देखकर लोग दौड़े दौड़े आए और मुझे पकड़कर हाकिम की अदालत में ले गए। हाकिम ने सारा किस्सा सुना और हुक्म दिया कि इस जालिम को जल्लाद के हवाले कर दो। लेकिन लोगों ने कहा कि ये आदमी पागल हो गया है, इसके लिए मौत की सज़ा ठीक नहीं होगी। इसके लिए यही सज़ा काफ़ी होगी कि इसका सारा मालो असबाब ज़ब्त कर लिया जाए और इसे शहर से निकाल दिया जाए। हाकिम को ये मशवरा बहुत अच्छा लगा और उसी वक्त हुक्म दिया कि इसका सारा मालो असबाब ज़ब्त कर लिया जाए। हाकिम के करिंदों ने सब कुछ छीन कर मुझे शहर बदर कर दिया। काफ़ी दिनों तक मैं भूखा प्यासा शहर से बाहर पड़ा रहा और भूख प्यास से मेरी जान लबों पर थी। सहरा में से एक ऊँट आया। उस ऊँट पर से एक सवार उतरा। उसने नीचे उतर कर मुझे पानी दिया और चंद खजूरें दी। पानी पीकर और खजूरें खाकर मेरी जान में जान आई। उसके बाद मैंने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया। फिर वो हंसते हुए बोला और कहने लगा, क्यों मियाँ जौहरी, मुझे पहचाना? मैंने गौर से उसका चेहरा देखा लेकिन मुझे कुछ याद ना आया कि मैंने उसे कहाँ देखा था। अलबत्ता सूरत जानी पहचानी लगती थी। मैंने उसे कहा कि भाई, मैंने तुम्हें देखा ज़रूर है, मगर कहाँ और कब ये याद नहीं। यह सुनकर वो हंसने लगा और कहने लगा, मियाँ जौहरी, तुम्हें वो आदमी याद है जो सुबह सवेरे तुम्हारी दुकान पर आया था और तुमने उससे एक कीमती लाल कम कीमत पर बटोर लिया था? दहशत के मारे मेरे होश गुम हो गए। बेशक ये वही आदमी था। मैंने उसके पाँव पकड़कर उससे माफ़ी मांगना चाहा लेकिन वह दूर हट गया। फिर उसने एक मखमल की थैली का मुंह खोला। उस थैली का मुंह खुलते ही उसमें से वैसे ही सैकड़ों लाल निकलकर ज़मीन पर बिखर गए, जैसा लाल मैंने 20 दिरहम में उससे ख़रीदा था। वो मुझे कहने लगा, मियाँ जौहरी, मैं तुम्हारी ईमानदारी को परखने के लिए वैसा खस्ता हाल बनाकर तुम्हारी दुकान पर गया था। अगर तुम लालच ना करते और मुझे सही सही उस लाल की कीमत दे देते तो मैं इनाम के तौर पर यह थैली तुम्हारे हवाले कर देता। लेकिन तुमने धोखे और बेईमानी से काम लिया और उसका नतीजा भी तुमने देख लिया कि सब कुछ तुमसे छीन लिया गया और तुम इस हाल को पहुंच गए। हजूर, आप हैं कौन? मैंने थर थर काँपते हुए कहा। मैं जिनों का बादशाह हूँ। कई हज़ार जिन मेरे गुलाम हैं। मेरा काम ये है कि मैं सारा दिन शहर में घूमता हूँ और जो शख्स भी मुझे मेहनती और ईमानदार नज़र आता है तो मैं खुदा के हुक्म से उसकी मदद करता हूँ। मैंने तुम्हारे बाप की भी मदद की थी इसलिए कि वो सच्चा और ईमानदार आदमी था, लेकिन तुमने धोखे और फरेब पर अपनी कमर बांध ली थी, इसलिए तुम्हें ये सज़ा मिलना ज़रूरी थी। जिनों के बादशाह की ये बात सुनकर मैंने ज़ोर ज़ोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया और उससे माफ़ी मांगने लगा कि खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, आइंदा के लिए मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। लेकिन मेरा रोना धोना सब बेकार गया। जब नज़र उठाकर देखा तो वह जिनों का बादशाह वहाँ से गायब हो चुका था। वो दिन और आज का दिन, उस दिन के बाद भीख मांगना मेरा मुकद्दर है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी बिनाई ने भी मुझे जवाब दे दिया। अब तबरेज़ के बाज़ारों में भीख मांगता हूँ और लोगों को नसीहतें करता हूँ कि मेरा हाल देखकर मुझसे इबरत हासिल करें। जो शख्स भी सच्चाई, ईमानदारी और दयानतदारी का रास्ता छोड़कर धोखे, फरेब और बेईमानी का रास्ता अख्तियार करता है, वो हमेशा दुनिया में भी जलील ख्वार होता है और आखिरत में भी उसके लिए रसवाई है। खुदा मेरे गुनाह माफ़ करे और मुझे बख्श दे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।